أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ النصر کے تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ سورہ النصر جو ہے ایک سورہ نمبر 110 110 سورہ ہے۔ اس کے 3 آیتیں ہیں۔ آپ کو جس کے پہلے بھی میں کہا تھا کہ 3 آیتوں کے صرف 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ العصر ہے، سورۃ النصر ہے اور سورۃ الکوثر۔ یہ 3 صورتیں ایسے ہیں، اس کے 3 آیتیں۔ اور یہ قرآن کریم کی جو صورتیں نازل ہوئی سب سے آخری صورت ہے۔ ایز اے صورت، پوری ایک صورت جو ہوتی ہے سب سے آخری صورت یہ ہے۔ آخری آیت نہیں بتا رہا ہوں میں، صورتوں میں آخری صورت ہے۔ آخری آیت تو جو ہے مفسرین نے کہا ہے کہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو ہے آیت نمبر 281 ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ آخری آیت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی جو ہے آیت نمبر 176 ہے۔ بعض نے کہا کہ سود کی حرمت کے تعلق سے جو آیتیں ہیں وہ آخری آیت ہیں، اور بعض نے کہا کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ سب سے آخری آیت ہے نزول کے لحاظ سے۔ تو مختلف مفسرین نے بیان کیا گیا، تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ حضرت یہ حدیث ہے صحیح بخاری، ترمذی، مسند احمد، بہت سارے حدیث کی کتابوں میں ہے۔ یہ صورت کے تعلق سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ کسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو فتح نصیب ہو گئی ہے۔ میں ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد بیان کرنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انہو کان توابا۔ یہ سورت 3 آیتوں کی ہے، سورۃ النصر۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اتنی زبردست فتح نازل ہوئی کہ اب دین جو ہے، لوگ آپ اتنی کوشش جو کرتے رہے، اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، دین میں تیزی سے لوگ بننا شروع ہو رہے ہیں، آگے چلے جاتے، آگے چلے جا رہے، آگے چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے کہ کیسی زندگی گزری ہے، کہ 40 سال کی عمر میں جب جیسے ہی آپ کے اوپر اظہار نبوت ہوا ہے، اس کے بعد 13 سال مکے میں کیسے تکالیف میں گزارے، کیسے لوگ مذاق اڑاتے تھے، ساحر ہے، مجنون ہے اور کاہن ہے، اور کسی قسم کے خطابیں دیتے تھے، اور آپ کے ساتھ بہت بے عزتی سے سلوک کیا کر جاتے تھے۔ تو 13 ایئرس وہاں کے تھے، پھر 10 سال مدینے میں بھی جو ہے اس میں بھی کشمکش تھی۔ آپ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال 13 سال گزارنے کے بعد مکے سے نکل کے مدینہ ہجرت کرے ہیں، تو ان کو مکے کے لوگ مشرکین تو چاہتے تھے خوش ہو جانا کہ بھئی جن کو ہم تکلیف دیتے تھے اور جو ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا ملک چھوڑ کے چلے گئے، تو لیٹ ہم بی ہیپی دیر، وی آر ہیپی ہے، ایسا چاہیے تھا نا۔ نہیں، ان کو کہاں سکون، وہ کہے کہ نہیں، ہمارا ملک چھوڑ کے بھی گئے ہیں تو ہم ان کو وہاں سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ جنگ بدر کیا ہوئے، تیار کر کے 1000 کا لشکر لے کے گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک کریں گے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کا پلان تھے۔ تو جنگ بدر ہوا، اس کے بعد دیکھیے کیسے کیسی چیزیں ہوئے۔ اس کے بعد احد، خندق ہے، حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو ہوا، اس کے بعد حنین ہے، تبوک ہے۔ یہ سلسلے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ اس کے بعد یہ پھر جب حج، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، وہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں اس میں۔ تو یہ ساری جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے، جب لاسٹ ایئر تھا نا، اس وقت ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بات کی زندگی بہت مختصر سی تھی۔ اچھا، یہ اس کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے دیکھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ آپ جو کوشش کر رہے تھے نا، آپ 23 ایئرس کا جو پیریڈ تھا آپ کی کوشش تھی، اس کا اب
کامیاب ہو گیا۔ آپ کو نبیوں کو رسولوں کو بھیجا اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو مشن ہے وہ کمپلیٹ کرے۔ جیسا مشن کمپلیٹ ہوگا تو اس کا مطلب کیا، ناؤ یو فنشڈ یور جاب، نعوذ باللہ۔ تو اس تعلق سے تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیف تھے تو اپنے ساتھ جو مشورے ہوا کرتے تھے، تو بدر کے جو شیوخ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، جاننے والے اور عمر رسیدہ تھے، ان کے ساتھ مشورے کی کمیٹی بناتے تھے حضرت عمر اور اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو شریک کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان لوگوں کی عمر سے دیکھے تو ایک نوجوان بچہ تھا، اور یہ بڑے بڑے شیوخ تھے، بڑے اس وقت کے علم رکھنے والے اور بڑے بڑے مقامات پہ، یعنی بدر کے اصحاب بدر جو تھے نا، ان لوگوں کے ساتھ جو مشورہ کرتے تھے، تو بعض مرتبہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم اتنے بڑے لوگوں میں جو ہے ایک بچہ آ کے بیٹھ جا رہا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سے بھی مشورہ لیتے۔ تو ایک دو مرتبہ انہوں نے ایسے ذکر کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ مشورے کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ تم آج ضرور آنا تو کچھ بات کرنا، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہونے والی۔ اس وقت آ گئے تو سب لوگ بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا سورہ نصر کی تلاوت کرے اور مجھے بتائیں کہ کیا چیز۔ لوگوں نے سورہ نصر کو 3 آیت کی صورت ہے، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو پہنچ گئی اور فیصلہ ہو گیا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ جو ہے جوخ در جوخ، فوج در فوج اسلام میں داخل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان فرمائیے اور اس کی استغفار کریے اور توبہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح کی مبارکباد دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کا کمپلیشن ہو گیا ہے، اور یہ فوج در فوج لوگ جانے آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں۔ تو یہ سب تو دوسروں سے پوچھا، انہوں نے بھی یہ کہا، تیسروں سے پوچھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا تم کیا کہتے بیٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جس مشن کے لیے بھیجے تھے مشن کمپلیٹ ہو گیا، اب there is no need for you to stay there, come and join me۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا لے۔ تو جب انہوں نے کہا تو دیکھو یہ بچے کی بات سنو، آپ کس قسم کی تفسیر کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ بچہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھر وہ جو کرٹیسائز کرتی تھی وہ بند کر دی، اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، یہ تفصیل کی حدیث آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اس تعلق سے یہ نازل ہوئی تھی، تو اس کے تعلق سے تفصیلات آ گئے ہیں۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے حجۃ الوداع میں ہی، اس وقت جب حج میں جوائن ہوئے نا، تو اس وقت لوگوں سے پوچھا کہ جب پورے لوگ جمع ہو گئے، تو جب جو لاسٹ سرمن رہتا ہے نا، اس کا بہت سارے آپ لوگوں کے پاس اس کے ریکارڈز بھی ہوں گے، پیمفلیٹس بھی ہوں گے، اور تفصیلات بھی ہوں گے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سارے جمع تھے، سب صحابہ سے کہا تھا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جتنے مسلمان جو ایمان لائے ہیں سارے میرے ساتھ جان کریں۔ اس وقت زبردست کلیکشن ہوا، سارے لوگ جمع ہوئے، اکثر کتابوں میں آئے 1,24,000، 1,24,000 اس وقت کے سارے لوگ حجۃ الوداع میں جوائن کریں۔ اب آپ کو یہ 1,24,000 اس لیے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کی تعداد بھی 1,24,000 آئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا آیا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج میں جوائن کیے ہیں صحابہ 1,24,000۔ پتہ نہیں یہ کہیں سے مجھے یہ تفصیلات ملے ہیں تو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ آگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ بیٹھے تھے، سب کے ساتھ بیٹھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ حج کے دنوں میں ہے، عرفات میں، مینا میں آئے ہیں، تو یہ 9th ہے، 10th ہے، جو بھی اس وقت ذوالحجہ کا تھا۔ تو اس وقت ان کو دن تو معلوم تھا، مگر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دن کا کوئی نیا نام دینا چاہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ دن نہیں؟ تو انہوں نے کہا صحیح۔ تو اس کے بعد پوچھا کہ یہ مقام کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے، کیا یہ مینا نہیں ہے، کیا عرفات نہیں ہے، یہ حج جہاں کرتے ہیں یہ جگہ یہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح یہ دن
بہت عظمت والا، بہت احترام والا ہے، اور یہ مہینہ بہت احترام اور مہینہ والا، اور یہ زمین بہترین اہمیت اور رحمت والی ہے۔ اسی علاقے سے ان مسلمانوں کا خون اور اس کی عزت، اس کی آبرو، یہ جو ہے تمہارے لیے سب سے بہترین احترام والی ہے، تو اس کا خیال رکھو، اس کی جان و مال کا، اور اس کی عزت کا، اور اس کا خون جو ہے نا، اس کی بہت اہمیت ہے، اس تعلق سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اس وقت وہ آیت میں نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت باللہ اسلام۔ تو یہ آیت آ گئی، تو اس میں اب دین تک کمپلیٹ ہوگا، اب اس میں کوئی نئے شرعی احکام آنے والے نہیں۔ سو جو بالکل اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرما دی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ۔ اس کے بعد جو ہے کام، آپ کو پتا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فوج در فوج جوائن کر دی، کیونکہ کسی جگہ کا ایک لیڈر آ جاتا تھا، وہ اسلام قبول کرتا تھا، اپنے علاقے میں جا کے بتا دیتا تھا کہ میں ایک اسلام قبول کر لیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی کریں، تو جیسا ان کا لیڈر بولتا تھا اس کو فالو کرتے تھے۔ تو اس میں جوخ در جوخ، فوج در فوج لوگ جوائن کرنا۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ نے ہم جب اس سورہ العبسہ کے تعلق سے ہم ذکر کرے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، مکے کے جو قریش کے جو بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، کیونکہ کانسنٹریٹ یہ کر رہے تھے کہ اس وقت یہ کریم آف مکہ جو ہے، سارے مشرکین کے لیڈر ہیں، اگر یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے تو سارا مکہ ایکسیپٹ کر لے گا، تو کوشش وہی کر رہے تھے۔ تو اسی وقت تو حضرت عبداللہ بن مکتوم جو آ کے جب ڈسٹرب کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ان لوگوں سے کنوینس کر دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ کنوینس ہونے والے نہیں۔ تو اس کے بعد تو اور جب کامیابی ہو جائے گی اور نعمتیں حاصل ہو جائیں گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں بتاتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب تمہارے کو کامیابی مل گئی، جب نعمتیں مل گئی، تو اللہ تعالیٰ کا حمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، دونوں چیزیں کمبائن ہے اس میں۔ اور اس کی بہت زبردست، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک کثرت سے پڑھتے تھے، استغفر اللہ و اتوب الیک بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پڑھا کہ یہ کلمے آپ کنٹینیوس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے فرمایا کہ ایک علامت مقرر کر دی گئی تھی، جب کہا گیا تھا کہ جب اس علامت کو دیکھ لوں تو یہ الفاظ کثرت سے کہوں، اور وہ علامت سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر جیسے نازل ہوگی تو پھر مجھے بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے علامت ہے، کیونکہ یہ اب جانے کا زمانہ قریب آ گیا، تو کثرت سے کریں سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک واتوب الیک، کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ فرمایا۔ اور یہ الفاظ کہا کرو، اور ام سلمہ سے بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے کرتے۔ اچھا، ہمارا سبق اس چیز سے کر دوں کہ ذکر کثرت سے کریں، ذکر کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ میں نے جیسا کہا نا، ایک تو عبادت ہے، دوسری بندگی۔ ہم لاسٹ جو سورہ کرے تھے اس میں کیا تھا؟ عبادت ہے، بندگی۔ تو ہم عبادت کے ساتھ ساتھ 24 آورس بندگی میں چلے جائیں، عبادت ہماری بندگی الگ الگ نہ ہو، دونوں ملے ہوئے رہیں۔ تو ذکر کی کثرت سے کرتے ہیں، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو ذکر کی کثرت سے کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کار میں ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کام کی جگہ ہے، میٹنگ ہے، میٹنگ تو چلتے رہتی ہے، آپ انگلیوں پہ تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ اپنے زبان سے کر لے رہے ہیں، دل میں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ آپ میٹنگ میں بھی ہیں، میٹنگ کو اگنور نہیں کر رہے ہیں، میٹنگ کی باتیں بھی سن رہے ہیں، مگر یہ آپ کا کنسنٹریشن اس چیز سے چل رہا ہے۔ بازار میں جائیں گے نا، شاپنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ بازار میں کہیں گے تو 1,00,000 ثواب ملیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بازار میں پڑھیں گے تو 1,00,000 ثواب ملے گی۔ تو بازار میں شاپنگ کو بھی جا رہے ہیں، مگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہیں بھولیں، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ تو جہاں بھی جائیں گے دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ بازار سے گزر رہے ہیں مگر بازار میں دل نہیں ہے، جو ضرورت کی چیزیں لے رہے ہیں
مگر دل تو اللہ کی طرف ہے ہمارا. اور جب عبادت کریں تو اللہ کا جو ہے ذکر کثرت سے کرتے رہیں. آپ کو معلوم ہے تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. تو یہ چیزوں کی عادت کریں صبح سے شام تک. اور پھر جب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی نعمت ہے جو مجھے آپ نے اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا، اور اپنے کو مجھے یاد دلائی دیتے رہے کہ میں آپ کو بھول نہ. کثرت سے عبادت کرتے رہیں، کثرت سے ذکر کرنے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشند خدائے بخشندہ. کثرت سے یاد کرتے رہے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے جب یہ آیت سے گزری ہے تو بہت زبردست مجھے اثر ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ سورہ زخرف ہے، سورہ نمبر 43 ہے، اس کی آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے. اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھ دیتا ہوں. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ہماری یاد سے آنکھ چرائے گا، انٹرسٹ نہیں رہے گا کہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں وارننگ ہے. تو جو اپنے آپ کو ذکر سے اپنے آپ کو ٹرن کر دے گا، میرے سے انٹرسٹ نہیں رہے گا، مجھے چھوڑ دے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، میرا کوئی خیال نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شیطان مقرر کر دے جائے گا جو تم کو دین سے ہٹا دے. استغفر اللہ. جو پھر اس کا کوئی ساتھی نہیں رہے گا. پھر اب سوچے کہ کوئی شیطان اگر مقرر ہو گیا ہے جو آپ کو اللہ کے چیزوں سے منع کر رہا ہے، تو اس کے تعلق سے تو ذکر کی کثرت کرے. کثرت صبح سے شام تک زبان تر رہے، زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اور اپنے عمل سے بھی بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا اس چیز کی ہم کھائیں. تو یہ آج کی صورت، یہ بھی سورۃ النصر ہے. یہ کثرت سے پڑھیں. دیکھیے اس کے 3 آیتیں کثرت سے پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. اور کوئی صورت کوئی رکعت میں ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا ضرور پڑھیں. تو آج کی سورۃ النصر کا بھی ہم اختتام کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مسد کے تعلق سے بھی بیان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ یہاں جو ہم بیٹھے ہیں، کہیں سنے ہیں، اس کے اوپر ہمارے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے ہم کو مشغول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم اور کرم فرمائے، اور ہم کو آپ اپنے سے راضی، ہم کو آپ سے راضی ہونے والا، اور آپ ہم سے راضی ہونے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیق فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.